کافرین کے ساتھ حسن سلوک اور کریمانہ شان اپناتے تھے، جن کو پیارے آقا جان لیا کرتے تھے کہ اسلام کی طرف آنے والا ہے، جی سبحان اللہ، اور وہ اسلام کی طرف آ بھی جاتا تھا۔ اگر جو اسلام کی طرف آنے والا نہیں ہوتا اور سختی پر رہتا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ سختی فرمایا کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کفار و مرتدین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کوئی اسلام کی طرف آنے والے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایسی سختی فرماتے کہ ان کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں بھی پیارے آقا نے پھروائی ہیں، ہاتھ کاٹے ہیں، پاؤں کٹوائے ہیں، اور پانی ان لوگوں نے مانگا ہے تو پانی تک نہیں دیا ہے۔ یہ سلوک اس کے ساتھ تھا، وہ جو رجوع لانے والے نہ تھے، یعنی اسلام کی طرف آنے والے نہ تھے، ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بلا شبہ ایک مسلمان کی بہت بڑی دولت ہے اور ایمان کی جان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے اندر جتنی زیادہ بڑھ جائے اور جتنی زیادہ یہ وسیع ہو جائے، اتنا ہی سمجھو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور ہمارا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے دنیا سے جانے اور عالم مرقد، عالم حشر سب پار کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایمان مضبوط کریں، لہٰذا ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے محبت رسول بڑھائیں، اور محبت رسول بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اور کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن مجید اور درود شریف کثرت سے پڑھا کریں۔ پنجگانہ نماز تو پڑھیں، یہ فرض ہے، اور پنجگانہ نماز کے علاوہ بھی اور بھی نفل نمازوں کا اہتمام کریں اور زیادہ اچھا ہے۔ خاص کر تہجد کی نماز کا اہتمام اگر کرنے لگیں، بڑی خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے۔ تو چونکہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، در اصلی نماز مدینے والے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ نماز کا تحفہ پیارے آقا کو عطا فرمایا تھا۔ کس منظر میں عطا فرمایا تھا، کس حالات اور کس صورت میں عطا فرمایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف جب تشریف لے گئے تو اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے تھے اور پروردگار نماز کا تحفہ عطا فرما رہا تھا۔ آج پیارے آقا کا امتی، آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری نماز کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ میرا امتی نماز پڑھتا ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج امتی نماز پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پیارے آقا کو وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ میرا امتی آج یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز وہ نماز ہے کہ جب میں نماز کا تحفہ لے رہا تھا میرا پروردگار میں اپنے دیدار بھی کرا رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے پروردگار کا دیدار کر رہا تھا۔ پیارے آقا کو وہ منظر یاد آتا ہے اور پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ دیدار الہی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے تلاوت قرآن زیادہ زیادہ کریں، نمازوں کی پابندی اور درود شریف کی زیادہ زیادہ کثرت کریں، زیادہ درود پاک اور درود و سلام پڑھا کریں۔ فرمایا اور نعت خوانی، نعت شریف کے بھی صحیح اشعار خوش الحانوں سے، یعنی اچھی آواز اور اچھے انداز والوں سے بکثرت سنا کریں، اس سے بھی پیارے آقا کی محبت بڑھتی ہے۔ فرمایا اور اللہ و رسول کی نعمتوں اور رحمتوں میں جو تمہارے اوپر ہیں ان رحمتوں پر غور کیا کریں تو ان چیزوں سے بھی دل میں خدا و رسول کی محبت اور زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی رحمت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہیں اور ان کو کیسی کیسی شکل اور کیسی کیسی حیثیت پر بنایا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانی شکل میں پیدا کیا، جس کا چہرہ لاجواب ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ کیسے بنا دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں کس انداز کے، کتنے اچھے انداز کے بنا دیے ہیں۔ جسامت کی بناوٹ اور جسامت کا یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو نہیں دیا، اور پھر اس جسم میں اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اچھائی اور برائی اور اپنے اور بیگانے کو سمجھنے کے لیے عقل بھی عطا فرما دی. چہرے پر آنکھیں کتنی خوبصورت دی ہیں, منہ کے بناوٹ کتنی اچھی ہے. آپ اور مخلوقات کی دیکھیں, جانوروں کے بھی چہرے ہوتے ہیں, ان کے بھی ہاتھ پیر, 4 ہاتھ پیر ان کے بھی ہوتے ہیں, مگر ان کے ہاتھوں کے اگلے جو پیر ہیں ان کی کیا بناوٹ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کی کتنی اچھی بناوٹ بنائی ہے. جی سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں پر غور کیا کریں اور پروردگار کی اس نوازشوں پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ تمام چیزیں, تمام نعمتیں اور تمام یہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کی ہیں, اپنے محبوب کے خاطر عطا کی ہیں, بلکہ یوں کہو کہ اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہیں. ہوگے تو مدینے والے مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہوگا اور مدینے والے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے محبت کی ذریعہ بنے گی, اور محبت جب پڑے گی تو یہ ایمان تمہارا مضبوط ہوگا. ایمان والا ہی پھر جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. ایمان والا جنت میں جائے گا. تو یہ چیزوں کو اپنائیں. آج موبائل کا دور ہے, آج ہر مسلمان کی جیب میں تقریباً موبائل پایا جاتا ہے, اور موبائل پہ بھی پھر عالم یہ ہے کہ کہاں کہاں سے پاکستان, سعودی عرب, کہاں کہاں کے آوازیں آپ سنتے ہیں, دنیا بھر کی آوازیں آج آپ کی جیب میں رکھی ہوئی ہیں. ان آوازوں میں دنیا میں جیسے طرح طرح کے انسان ہیں, طرح طرح کے درخت, طرح طرح کے پیڑ پودے ہیں, ویسے ہی اس موبائل میں آج طرح طرح کی آوازیں تمہارے موبائل میں ہر طرح کی پائی جاتی ہیں. مگر جس طرح سے دنیا میں کھانے پینے میں ایک مسلمان کو تمیز کرنا چاہیے کہ یہ جائز اور ناجائز ہے, وہ جائز کو اپناتا ہے, نبی کی رضا والی چیز کو اپناتا ہے, ناجائز چیزوں کو چھوڑتا ہے. اسی طرح سے چاہیے کہ موبائل میں آنے والی ساری آوازوں کو بند رکھے, ساری آوازوں کو روک دے, مدینے والے مصطفیٰ کی نعتوں کی جو آوازیں وہ سنا کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جو آوازیں وہ سنا کرے. ارے دنیا میں جائز چیز اور کھانا پینا کھاتے ہو, جسم کو طاقت حاصل ہوتی ہے, اور مدینے والے مصطفیٰ کی نعتیں سنو گے تمہاری ایمان کو طاقت حاصل ہوگی. ہمارے بہنوں کی دعا کی جائے گی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کی محبت کو, اللہ تبارک و تعالی کی محبت کو اپنے اندر بڑھائیں, اور یہ محبت رسول و خدا پڑھنے والے جو ذرائع ہیں, طریقے ہیں, ان کو ضرور اپنائیں. تو فرمایا تلاوت قرآن مجید زیادہ سے زیادہ کریں, نمازوں کی پابندی, درود شریف کی کثرت کریں, اور نعت شریف کے صحیح اشعار خوش الحانوں سے بکثرت سنا کریں. اور اللہ و رسول کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں میں جو اس کے اوپر ہیں, فرمایا اس پہ غور کرا کرے تو ان چیزوں سے دل میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو. فرمایا آیات قرآنیہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حسن و کمالات اور افضلیت ثابت ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی یہ شان ہے, میرے محبوب کی یہ شان ہے. بے شمار شانیں اور کمالات مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے والے آقا کے علم غیب کو بھی بیان فرما دیا ہے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. فرمایا اے عام لوگو, اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے, اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے. غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اے عام لوگو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیب پر مطلع نہیں فرمائے گا. یوں سمجھیں, کھلا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب عطا نہیں کرے گا, غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے, ہاں اپنے رسولوں سے جنہیں چن لیتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اپنے رسولوں میں سے جنہیں چن لیتا ہے انہیں عطا فرماتا ہے. ہر نبی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے کہ میرے بندے تو اور بھی ہیں, مخلوقات اور بھی ہیں, مگر اے آدم میں نے اپنی خلافت کے لیے تمہیں چنا ہے. اے ادریس, اے یوسف علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام,
میں نے نبوت کے لیے اور دنیا میں ہدایت دینے کے لیے تمہیں چنا ہے، تمہیں چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نبیوں کے لیے کہ میں نے تمہیں چنا ہے، اور جب نبیوں کو چنا ہے تو جو نبیوں کے بھی نبی ہیں کیا انہیں نہیں چنا ہے؟ جی بے شک، کیا انہیں چھوڑ دیا ہے؟ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ 19 پارے کی آخری آیت آپ کھول کے دیکھیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے مصطفیٰ پر۔ مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں، مدینے والے آقا اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، کھلا ہوا بیان، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، مصطفیٰ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اور ان پر سلام ہو، ان پر سلام ہو۔ لوگ اس پہ بھی سیکھنے لگتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں پھر سمجھیں۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے بندے پر مصطفیٰ پر سلام ہو۔ کیا ہے یہ؟ قرآن ہے۔ قرآن اگر بیٹھ کے پڑھو تو کوئی کہے گا بیٹھ کے تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تلاوت کرتے نہیں کرتے ہیں؟ گھروں میں تلاوت ہوتی ہے، مسجدوں میں تلاوت ہو رہی ہے، مدرسوں میں تلاوت ہو رہی ہے، قرآن شریف بیٹھ کے پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھانے والے بیٹھ کے پڑھاتے ہیں۔ کھڑے ہو کے اگر کوئی پڑھے، گھومتے ہوئے کوئی پڑھ رہا تو کیا آپ روکیں گے؟ ناجائز کہیں گے؟ لگا سکتے ہیں حکم؟ جب شریعت ناجائز کا حکم نہیں لگا رہی تو ہم کون ہوتے ہیں لگانے والے؟ نماز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہم نے سورت پڑھی، قل هو اللہ پڑھی، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قرآن شریف بیٹھ کے بھی پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن شریف لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ہاں مسئلہ ہے کہ جب لیٹے ہوں تو کسی کپڑے وغیرہ سے منہ ڈھکا ہوا نہ ہو، اور پیر جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، چت لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کے پیر سمٹے ہوئے ہوں۔ یہ ادب ہے قرآن شریف کی تلاوت کا، بس یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر پیر پھیلے ہوئے ہیں تب بھی ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن ادب کا طریقہ یہ ہے قرآن شریف کی تلاوت کا کہ اگر لیٹ کے اگر تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اپنے پیر سمیٹ لیں۔ لیٹ کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن شریف لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں۔ آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، اور خاص کر جب نماز میں پڑھیں گے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے۔ قرآن شریف آپ گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں، مدرسوں میں پوری جماعت کے ساتھ، طلباء کے ایک جمع غفیر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن خوانی کی شکل اکٹھی اجتماعی طور پر ہوتی ہے، اور یہی قرآن تراویح کی نماز میں پوری جماعت کے ساتھ مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تلاوت اکیلے بھی ہوتی ہے، 2 آدمیوں کے ساتھ، 4 آدمیوں کے ساتھ، بڑے مجمع کے ساتھ، ایک جمع غفیر کے ساتھ، بڑی جماعت کے ساتھ، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، جیسے چاہیں کریں۔ اور قرآن میں سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر، مصطفیٰ پر سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر طرح پڑھا جاتا ہے سلام، میرے آقا پر ہر طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا پر سلام ہر طرح پڑھا جاتا ہے۔ اکٹھے ہو کے کیوں پڑھنے لگتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھنے لگتے ہو؟ ایسے کیوں پڑھنے لگتے ہو؟ ویسے کیوں پڑھنے لگتے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ دماغ کی خرابی۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری۔ ایمان کو بڑھائیے، ایمان کو تقویت دیجیے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جسم دیا ہے، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھی تقویم اور اچھے سانچے میں ڈھال کے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کیجیے کہ پروردگار تو نے ہمیں اچھے سانچے میں ڈھال کے بھی بنایا ہے، اور تو نے سمجھنے کے لیے دماغ بھی عطا کیا ہے، اور مدینے والے مصطفیٰ کو پہچاننے کے لیے عقل بھی دی ہے۔ جی، اس لیے سبحان مدینے اللہ۔ والے مصطفیٰ پر ہر طرح سلام پڑھیے، اور تاکہ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت بڑھے اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سلام ہر طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جی، تو میں کہہ رہا تھا، یہاں پر کہا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام ہو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے مصطفیٰ پر، مصطفیٰ پر۔ تو مدینے والے مصطفیٰ چنے ہوئے ہیں اللہ کے، مدینے والے آقا چنے ہوئے ہیں اللہ کے، اور ایسے چنے ہوئے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اور قرآن جب سے نازل ہوا ہے قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، مدینے والے آقا چنے ہوئے ہیں، یہ اعلان قیامت
قیامت تک ہوتا رہے گا. اب کوئی اپنے کان بند کر کے رکھ لے تو اس کا اپنا قصور ہے. یہ اعلان نہ رکا ہے نہ رکے گا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا. یہ تو قرآن ہے، قرآن کو پڑھا جاتا رہے گا. تو نبی مدینے والے آقا اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں اور فرمایا اے عام لوگو، اللہ اس لیے نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، یعنی اللہ تعالیٰ غیب پر مطلع نہیں کرے گا، ہاں اپنے رسولوں سے جنہیں چن لیتا ہے اسے عطا کرے گا. سبحان اللہ بے شک. تو آقا چنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آقا کو علم غیب عطا کیا ہے. بالکل سبحان اللہ اعلان ہو گیا بے شک. اور جب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کو غیب ہے. سبحان اللہ بے شک. اللہ کا محبوب بظاہر کو بشر ہے جی. پر اس کی حقیقت تو خدا ہی کو خبر ہے. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ میں رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. سبحان اللہ بے شک. اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے. سبحان اللہ سبحان کہ اللہ. لبے اعجاز میں دیکھو یہ اثر ہے کہ وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ چنے ہوئے ہیں، یہ چنے ہوئے ہیں. جی سبحان اللہ بے شک. یہ چنے ہوئے ہیں، بالکل. ان میں کوئی کمی تمہیں مل نہیں سکتی. جی راتیں تم لگا دو، دن لگا دو، ڈھونڈتے تمہارے لیے رات دن بن سکتی ہے اور دن رات ہو جائے، پھر بھی میرے آقا کے شان میں اور میرے آقا کی ہستی میں تمہیں ذرہ برابر بھی کمزوری نہیں ملے گی، کمی نہیں ملے گی. بے شک سبحان اللہ. کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بے شک ماشاء اللہ. آقا پھول ہے، آقا کا حسن جمال ایسا ہے، آقا کی ہستی اور شان ایسی ہے کہ آقا کو اگر پھول کہو گے تو پھول ایسا پھول ہے کہ آقا پھول ہے اور ان کی کسی ٹہنی پہ کوئی کانٹا بھی نظر نہیں آئے گا. آقا کو اگر شمع کہو گے، چراغ کہو گے تو چراغ ایسا چراغ ہے کہ جس کے اندر دھواں بالکل نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. چراغ کریں تو چراغ روشن ہوتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، مگر اوپر دیکھیں گے تو کالا کالا دھواں جاتا ہوتا ہے. یہ اس کا عیب ہے. آدمی روشنی حاصل کرتا ہے مگر ہاتھ اس کے اوپر نہیں لگاتا کہ ہاتھ کالا ہو جائے گا. ہوتا ہے نا، چراغ کو جلا کے بھی رکھتا ہے، سوچ کے رکھتا ہے تو جلا تو رہا ہوں، روشنی دور تک پھیلے گی، مگر اس کی کالک جو دھوئیں کے ذریعے جا رہی ہے وہ اوپر دھبا ڈال دے گی تو ایسی جگہ رکھو وہ دھبا نہ لگے. ہوتا ہے نہیں. بے شک سبحان اللہ. شمع میں کمال ہے، روشنی ہے، نور ہے، مگر کمزوری یہ ہے کہ اس میں دھواں ہے. جی. اس میں دھواں ہے. مگر یہ مدینے والے مصطفیٰ یہ ایسا چراغ ہے، ایسی شمع ہے کہ روشنی ہے، نور ہے، حسن ہے، کمال ہے، جمال ہے، مگر دھواں نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. یہ شان دیکھی تو اعلیٰ حضرت بے قرار ہو گئے اور بولے تو کیا بولے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. سبحان اللہ کیا بات ہے. کروں تیرے نام پہ جاں فدا. یہ کون سی بولی ہے؟ پروانے کی بولی ہے جو شمع کے لیے بول رہا ہے. جی پروانہ جب شمع کو روشن دیکھتا اور جب اس کا نور دیکھتا تو رہا نہیں جاتا، جنگل میں کہیں بھی وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور شمع پہ آ کے فدا ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ایک شمع ہیں، آپ ایک چراغ ہیں اور میں آپ کا پروانہ ہوں، اس لیے میں آپ میں جان قربان کرتا ہوں. جان قربان کر دینا یہ کمال نہیں ہے، پروانہ بھی جان قربان کرتا ہے. کمال ہے تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ کروں آپ کے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا. سبحان اللہ بے شک. ایک جان تو پروانہ بھی قربان کر دیتا ہے، مگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جان ایک جان نہیں بلکہ دونوں جہان آپ پہ فدا کر دو. جی اور حسرت دیکھیں، پھر حسرت دیکھیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ. دو جہاں سے بھی جی بھرا، دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور آقا کا علم، آقا کی زبان کی فصاحت
میرے آقا کی بلاغت، اللہ اللہ فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، سبحان اللہ، میرے آگے علم کی شان ہوتی ہے۔ علم والا جب آتا نا تو بے علم کم علم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی غلطی نہ ہو جائے پکڑ لے گا، ایک حسن کا یہ روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، یہ علم کا دبدبہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کے علم کا دبدبہ کہ اہل عرب کو اپنی فصاحت، اپنی علم اور اپنی بلاغت پہ ناز تھا، اور دوسروں کو عرب کے علاوہ لوگوں کو عجمی کہتے تھے، عجمی، عجمی کہتے ہیں گونگا، دوسروں کو گونگا کہتے تھے کہ اسے بولنا نہیں آتا، ان سے علم نہیں آتا، تو دوسروں گونگا کہتے ہیں، اپنی فصاحت پہ ناز۔ مگر میرے آقا جب آئے ہیں تو حال یہ ہے بڑے بڑے فصیح اور بڑے بڑے بلاغت رکھنے والے خاموش ہو گئے، اور ایسے خاموش ہو گئے، ایسے خاموش ہو گئے کہ جیسے منہ میں زبان نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے اس شک، چیز کو بیان کریں، اس کیفیت کو، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لتے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، دیکھے تو یہ گمان کرے گا کہ منہ میں زبان بھی نہیں رہی ان کے، نہیں ایسا نہیں ہے، منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ ایسے ہو گئے کہ جیسے جس میں جان تک نہیں رہی۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، کہتے نہیں سانپ سونگ گیا، ایسا خاموش ہو گیا جیسے سانپ سونگ گیا، اور جب سانپ سونگتا ہے تو جان نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی شان یہ علم کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے غیب عطا فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لتے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سبحان تو اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے، اور علم غیب پیارے آقا جانتے ہیں۔ جی، جبکہ دوسرے لوگ اہل سنت والجماعت کے علاوہ اس کے انکار کرتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ بد عقیدگی ہے اور یہ بے ایمانی ہے۔ بہرحال ہمیں ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا۔ آمین، علم غیب کے تعلق سے مضمون شروع ہوا ہے، قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، مگر آج ایک ہی آیت پڑھی ہے، اس کی تشریحات میں یہ وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور حسن عمل کی توفیق رکھے۔ آمین۔